ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ایک سال موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً ہو چکا ہے اور اس ایک سال کی حکومت کے اوپر یقیناً ان کی کارکردگی پہ سوال کیا جا رہا ہے یا اٹھ رہا ہے. اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن نے باضابطہ طور پر اب ایک سال بعد جو ہے وہ اور 25 جولائی کو انہوں نے یوم سیاہ بھی منا دیا. ایک متحدہ اپوزیشن کا جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف بھرپور انداز تھا, یوم سیاہ منایا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے چیئرمین سینٹ کا, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے عدم اعتماد کے حساب سے. اگر یہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو متحدہ اپوزیشن کے درمیان مزید اتحاد کو مضبوطی آئے گی اور ان کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ بحال ہوگا. کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا جلوس جلسہ جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور مطالبہ, بہت سخت مطالبہ کہ فوری طور پر عمران خان کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے مستعفی ہو اور ورنہ وہ ملین مارچ کریں گے اور ملین مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری نے بھی اس ملین مارچ کو سپورٹ کر دیا ہے جو اسلام آباد کے طرف جے یو آئی کرے گی حکومت کے خاتمے کے لیے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ 2 مہینہ ہمیں دیجئے, پھر 6 مہینہ, 1 سال. اب وہ کہہ رہی ہے کہ 2 سال کم از کم ہمیں ملنا چاہیے تاکہ جو موجودہ حالات ہمیں ملے ہیں پہلے کی حکومتوں سے شدید معاشی بحران کے ساتھ, اسے حل کرنے کے لیے عوام کو ریلیف دے مزید 2 سال چاہیے. یہ موضوع ہے. اس کے ساتھ چند اور ایشوز پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, ایم این اے ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہیں, رہنما ہیں جے یو آئی کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب, مرکزی رہنما مسلم لیگ نون, آپ کا بھی شکریہ. صداقت عباسی صاحب, ایم این اے تحریک انصاف کے, آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمیں جوائن کریں گے. میں آتا ہوں حمداللہ صاحب, یہ بہت بڑا آپ کا ایک اجتماع تھا, بہت بڑا آپ نے شو کیا اور اب آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے حکومت مستعفی ہو, 1 مہینے کے اندر کہہ دیا ہے مستعفی ہو. بہت بڑی آپ نے ڈیمانڈ کر دی ہے, ورنہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ملین مارچ اسلام آباد پہنچے گا. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم روز اول سے جمعیت علماء اسلام کی موقفیہ رہی ہے. 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا, 26 کو متحدہ اپوزیشن کی اجلاس ہوئے. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے, حلف نہیں دینا چاہیے, لیکن دیگر پارٹیوں کی اصرار کی وجہ سے اسمبلی میں ہم سب گئے. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ موجودہ حکومت یہ عوامی مینڈیٹ سے منتخب حکومت نہیں ہے. نہ ان کی پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا ہے نہ یہ عوامی مینڈیٹ ہے, یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے. یہ عوامی مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ ہے, ان کو جتوایا گیا ہے سہولت کاروں نے. یہ نصب شدہ حکومت ہے, یہ جیلی حکومت ہے. لہٰذا یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ آپ اس کو ایک دن تو کیا کہ 1 گھنٹہ اس کو رول کرے, اس ملک کو اور حکومت کو اور عوام کو لیڈ کرے. لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا ہار گئے, مولانا اسمبلی سے باہر ہو گئے, اس لیے مولانا غصے میں یا مولانا کی رد عمل ہے. لیکن آج 1 سال پورا ہوا. 1 سال پوری ہونے کے بعد ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں 90 دن دے دیں, 90 دن دے دیں, 100 دن دے دیں. 100 دن تو دے دیا. آپ کو بھی کہا گیا, صحافت کو, الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, سب کو کہا گیا کہ بھائی لکھاری ہو, بولنے والے ہو, کہ ہمیں 100 دن دے دیں یار. 100 دن 100 دن جب دیے, کہ 100 دن تو کیا ہے, 6 مہینے ہمیں دے دیں. اب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے 2 سال کی بات کی. نہیں, وہ 2 سال کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 2023 تک آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے 1 سال حکومت کی، 1 سال میں آپ کی ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے، اور اسلامی دفعات جو آئین میں ہے لوگوں کی ایمان کو، لوگوں کی تہذیب کو، لوگوں کی عقیدے کو، پاکستان کے اس نظریے کو جس کی بنیاد پر پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے اس کو خطرہ ہے، معیشت کو خطرہ ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ جمہوریت تو ہے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری مارشاء اللہ ہے۔ آپ کی صحافت پر پابندی نہیں ہے، کہاں ہے آزادی؟ آپ کے بڑے بڑے صحافی، ذمہ دار صحافی کہتے ہیں کہ بھائی مجھ پر پابندی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں بول سکتا ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں امریکہ میں کہا کہ میڈیا آزاد ہے۔ امریکہ جانے سے پہلے 3 چینلوں پہ پابندی نہیں لگی۔ کتنے آپ کے بڑے بڑے صحافی ہیں کہ انہوں نے اپنے پیشہ چھوڑ کے ابھی گھر پر بیٹھے، کتنے لکھاری ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتے۔ عرفان صدیقی کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ہی دن پکڑا گیا، 14 دن ریمانڈ کے لیے بھجوا گیا، جیسے ایک دہشت گرد کو، ایک اینٹی اسٹیٹ کو پکڑا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ 25 جولائی یوم سیاہ متحدہ اپوزیشن بڑا بھرپور آپ لوگوں نے وہ کیا حکومت کے خلاف، کامیاب رہے نہیں رہے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، آگے چلتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ پہ عدم اعتماد ہے، ہو جاتی ہے، مزید اعتماد آپ کا ہوگا۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب کے اس ڈیمانڈ کو سیکنڈ کر دیا ہے ملین مارچ کا، اور انہوں نے کہا ہے حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ابھی تو بیچاروں کی 1 سال حکومت ہوئی ہے، ابھی اتنے خراب معاشی حالات اور خراب گورننس کو لے کر یہ چلے ہیں بیچارے، آپ لوگوں نے ان کا خاتمہ شروع کر دیا۔ دیکھیں بیچارے تو پاکستان کے عوام ہیں، 20 کروڑ عوام، جن کا انہوں نے 1 سال میں حشر نشر کر دیا ہے۔ عوام کی انہوں نے چیخیں نکالی ہیں۔ یقین کریں لوگ رونے پر ہیں، روزگار نہیں ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، اور حکومت کے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں۔ اور اسی لیے بہت مجھے جو انہوں نے تشبیہ دی وہ بالکل صحیح ہے کہ جو ان سے سوال پوچھو تو آگے کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا، چور، ڈاکو۔ دیکھیں حال ہی میں جو 25 جولائی کو ایک بہت میں سمجھتی ہوں بہترین اجتماع ہوئے ہیں، پورے ملک میں ہوئے ہیں، اور جو اجتماع کراچی میں ہوا آپ نے دیکھا، بہترین اجتماع ہوا، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زردانی نے کہا کہ وہ اس حکومت کے خلاف اور اس جھوٹی جعلی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد اب آگے، کیونکہ یہ رہبر کمیٹی جو ایک ہمارا جوائنٹ فورم ہے، اس کی ایک ورکنگ کمیٹی ہے، اس کے جو فیصلے جیسے جیسے دھیرے دھیرے ہو رہے ہیں اس کی ہم آگے موومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آگے اب رہبر کمیٹی ملتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز جو ہے اسی جوائنٹ پارٹیز جو ہیں اے پی سیز جو ہیں وہ اس طرف جائیں گی۔ جہاں تک اپنی اپنی جماعتوں کے مینڈیٹس ہیں تو ہر جماعت جو ہے اپنا ٹیمپو جو ہے، لیکن ہمارا کامن گول ہے، ہمارا کامن یہ گول ہے کہ یہ حکومت جو ہے بری طرح ناکام ہوئی ہے، اس حکومت کو ایکسپوز کرنا ہے۔ یہ حکومت جعلی ہے، یہ حکومت جھوٹی ہے، ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو جمہوری قدریں، جو ایک گیون جمہوری قدریں ہیں، ان کو انہوں نے اتنی بری طرح پامال کیا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں اندر لگتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اندر ایک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ نہیں چل رہی۔ میڈیا کے آپ دیکھیں کہ میڈیا میں کوئی آزادی نہیں ہے، سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی تنگ بیٹھے ہوئے ہے ایک کونے میں، کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، کوئی رائٹ آف ایسوسیشنز نہیں ہے۔ اور جب آپ کے اپوزیشن کے مین لیڈرز جو ہیں ان کو آپ بند کر دیں، اور جس طریقے سے پھر آپ دوسرے ملکوں میں جا کر آپ کو اپنی فارن پالیسی بھول جاتی ہے، آپ کو اپنے ٹریڈیشنل اینیمیز اور ایلائز آپ کے بھول جاتے ہیں، آپ کو صرف اور صرف اپوزیشن لیڈرز یاد ہوتے ہیں، اور وہاں آپ ایک حوالدار کی طرح، ایک جیلر کی طرح آپ سپیچز کرتے ہیں، اور آپ کی سارا جو ہے پورا ایک تبدیلی ایک طرف، نیا پاکستان ایک طرف، عوام کے ساتھ وعدے ایک طرف، صرف آ کے ایک ٹی وی پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹی وی نہیں دوں گا۔ مطلب یہ ایک عجیب قسم کی ان کے بیانیاں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ ٹھنڈے مزاج سے
سیاسی جوڑ توڑ سے، حکمت عملی سے سب کو اکٹھا کرتی ہیں، اور جو مصیبتیں پاکستان جن مصیبتوں میں اس وقت بالکل دبا ہوا ہے میں کہوں گی، اس کے لیے تو آپ کو ایک سیاسی بصیرت چاہیے، حکمت عملی چاہیے، ٹھنڈا دماغ چاہیے. اور اس وقت اگر آپ قوم اور ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اپوزیشن کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ملک کا دشمن سمجھتے ہیں، لوگوں کو آپ نفرتیں آپ جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، تو معیشت کیسے رسپونڈ کرے گی؟ میں باسی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. باسی صاحب، پہلے تو آپ پارلیمنٹ میں آپ کے پاس اکثریت کوئی واضح اکثریت نہیں ہے سر. سینٹ کو چھوڑیں، آپ قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے. دوسری اتحادی حکومت ہے. تیسرا سر، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت میں بلاول بھٹو نے اعلان بغاوت کر دیا ہے آپ کی حکومت کے خلاف. مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ مستعفی ہوں فوری طور پر، ورنہ چڑھائی کریں گے اسلام آباد پہ. آلریڈی پی ایم ایل این جو ہے وہ اعلان بغاوت کر چکی ہے آپ سے. کیسے سنبھالیں گے سر آپ ان معاملات کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے اور تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ وہ ریلی نکلیں گے، اور پیپلز پارٹی جو ماضی میں جو ہے وہ مذہب کے نام، مذہب کا کارڈ نہ استعمال کرنے کا نعرہ مارتی رہی، اور مسلم لیگ نون بھی اس طرح کے الزامات دیتی رہی. تو بڑا ایک فنی سا ایک اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے. مولانا کا مسئلہ یہ کہ مولانا نے سیاست کی تو پہلے تو وہ رائٹ ونگ کی سیاست کرتے رہے، اور مذہب کے نام پہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو، عورت کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے رہے. پھر جب ان کو کشمیر کمیٹی اور 2 وزارتیں ملی تو مولانا نے فتویٰ چینج کر لیا، ان کو بے نظیر کی حکومت بالکل ٹھیک لگی. اسی طرح وہ بے نظیر نواز شریف اور زرداری صاحب کو کرپٹ کہتے رہے، اور جب ان کی باری آتی تھی وہ ٹھیک ہوتے تھے. اور وہ کشمیر کمیٹی کا وہ ان کو کمرہ اور وہ ان کو تنخواہیں یاد آ رہی ہیں، اور وہ بیچارے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں سیاست میں. لہذا ان کا مسئلہ سمجھ آتا ہے. وہ پہلے دن سے اس چیز کے خلاف تھے کہ یہ حکومت چلے، لیکن ان کی بات کو کون سیریس لیتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. رہی بات پیپلز پارٹی اور نون کی، ان کو ہمارا بیانیہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. 1981 سے نواز شریف پاور میں، اور 1988 سے بے نظیر اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور یہ پورا ملک پچھلے 40 سالوں میں ملک کی معیشت، معاشرت، کاروبار، ہر چیز ملک کا ڈوبتا گیا، اور ان کے اثاثے بڑھتے گئے. ان کو ہمارا بیانیہ سمجھ نہیں آ رہا. بیانیہ وہی ہے جو زرداری صاحب کا تھا نواز شریف کے بارے میں، بیانیہ وہی ہے جو شہباز شریف کا تھا اور نواز شریف کا تھا زرداری صاحب کے بارے میں. وہی کیسز ہیں. آج وہ منطقی انجام تک پہنچ رہے. یہ عادت ہے ان کو کہ یہ بیٹھ کے کیسز بنا کے بلیک میل کرتے تھے. اب ان کو بلیک میلنگ کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لیفٹ ونگ کی سیاست کی. آج وہ مولانا کے پیچھے اس تحفظ ناموس رسالت اور یہودی لابی کو ختم کرنے کے پیچھے پیپلز پارٹی آ گئی ہے. آج اگر زرداری صاحب کو چھوڑنے کی بات کریں یہ بھاگ کے آ جائیں گے. نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی بھی سیاست جو ہے وہ صرف ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ جی ڈیل کریں، اور بھتیجی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیل نہیں کریں. یعنی وہ سخت سیاست کر رہا ہے، یہ نرم کر رہا ہے. صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ احتساب نہ ہو. آج ہماری معیشت پریشانی میں ہے. 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے قوم پہ، 3 روپے لگتے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے ہوئے قرضوں کے سود پہ. 950 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کا خرچہ، 2900 ارب روپیہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے ہوئے قرضوں پہ خرچہ. قوم پوچھتی ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ یوم سیاہ مناتے ہیں. آپ کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے آج معیشت پریشان ہے. لہٰذا یہ بیانیے کی جنگ ہے. احتساب ہونا ہے، ہم چاہتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نہیں ہونا. مولانا صاحب تو کرائے پہ اویلیبل ہیں. پیپلز پارٹی کے گھوڑے پہ ان پہ کاٹھی ڈالے یا نون ڈالے. ان کو کشمیر کمیٹی ملے، ان کو مراعات ملیں، ان کو پرکس ملیں، اور پیپلز پارٹی اور نون کو چھٹی ملے عدالتوں سے. یہ ان کا بیانیہ ہے. بیرون ملک امریکہ میں عمران خان گئے تو انپریسیڈنٹڈلی 30-40 ہزار لوگ نکلے، اور وہ ایک ہی بیانیے پہ ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑنا، ان سے حساب لینا ہے، ان سے پیسے لینے ہیں. لہذا ان کو ہر بات میں چور کی بات نظر آ رہی ہے. ہم ووٹ ہی
احتساب ٹھیک ہے، کا لے ٹھیک کے ہے۔ آئیں اور احتساب ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے جناب فاروق صاحب، جی صدیق الفاروق صاحب، میں آپ کے پاس ایک ہی اسٹیٹمنٹ پہ آ جاتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے کہا ہے، دو اسٹیٹمنٹ کو ملا دیتا ہوں جو باتیں ہوئی ہیں، جو آپ کے سامنے باتیں ہیں وہ سن لیں. ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ جی مسائل کا حل قانون کی بالادستی میں ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں میری سیاستدانوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی کرمنل اور کرپٹ مافیا سے ہے جنہیں میں گرفتار کر رہا ہوں. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اگر مسائل کا حل قانون کی بالادستی میں ہے تو عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری اور رہائی کا یہ جو ڈرامہ ہوا، یہ جو ظلم ہوا، یہ جو قانون کا قتل عام ہوا، یہ جو بنیادی انسانی حقوق کا قتل عام کیا، کیا یہ قانون کی بالادستی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، لڑائی کرپٹ لوگوں سے ہے تو پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پشاور میٹرو کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے کہ پنجاب میں تو 11 مہینوں میں بنی میٹرو 3 گنا اس کی لاگت بڑھ گئی اور 3 سال میں بن نہیں سکی اور اس کی کرپشن کی رپورٹ آ گئی ہے. کیا عمران خان نے اپنے گھر کے اندر جو بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ اس رپورٹ کو آئے ہوئے بھی مہینہ ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیے، یہ کہتے ہیں مذہب کا کارڈ. یہ میرے بھائی، یہ اپنا علی صاحب، علی عباسی، یہ کیا کہتے ہیں؟ مذہب کا کارڈ. جس وقت تحریک لبیک کا دھرنا ہوا 23 دن کا، کس نے اسے سپورٹ کیا؟ عمران خان نے. ان کے لوگ وہاں جا کے بیٹھے، وہ مذہب کا کارڈ نہیں تھا. اور پھر ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کی ویڈیو میں کیا کچھ ہے. نہیں ابھی سنیں. پھر یہ کہتے ہیں جی قرضہ. اس قرضے کا میں ایک اور ٹاک شو میں بتا کے آیا ہوں اور یہ ریکارڈ پر ہے. مفتاح اسماعیل جو ہمارے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے 5 سال کا پورا حساب، اگلا پروگرام کریں میں آپ کو حساب میں بھی لے کے آؤں گا، پورے ملک کے انگریزی اور اردو کے اخباروں میں، انگریزی اور اردو میں حساب شائع کروا دیا کہ لو یہ دیکھو یہ حساب ہے کہاں کا ہم نے خرچ کیا. اور 5 سال کا پیپلز پارٹی کا حساب. آج اگر کوئی چور ہے یا سعد ہے تو آصف علی زرداری نے نشاندہی کر دیا ہے کہ پکڑو پھر حفیظ شیخ کو، لاؤ اسے سامنے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا بیانیہ عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے. متوسط عوام، غریب عوام، جن کے گھروں میں عمران خان نے مہنگائی، غربت، لالیسنس اور اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہے، آگ لگا دی ہے، اس کی بے روزگاری کی آگ لگا دی ہے. آج 60 لاکھ سے زیادہ لوگ خط غربت سے گرا دیے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ مزید بے روزگار کر دیے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ روزگار دیں گے، 50 لاکھ مکان بنائیں گے. 1 سال گزر گیا ہے، 10 لاکھ مکان بن جانے چاہیے تھے، 20 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملنا چاہیے تھا، 20 لاکھ کو مزید بے روزگار کر دیا. تو آپ یہ بتائیے، ان کا بیانیہ عوام کو سمجھ میں بالکل آ رہا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ڈالر کی قیمت بڑھنے اور روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اور معیشت برباد ہونے کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی، ہماری سلامتی بھی جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ گئی ہے. آج اس ملک میں اگر کوئی شخص سیکیورٹی رسک ہے، واحد شخص عوام کا دشمن ہے اور غریب اور متوسط عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اور اگر کوئی واحد پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، جس کے پاس نہ تجربہ ہے، جسے نہ کام آتا ہے، نالائقوں کا ٹولہ، لوٹوں کا ٹولہ، دوسری پارٹیوں سے گئے ہوئے ٹرن کوٹس وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جنہیں سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، انہیں سپیکر بنایا ہوا ہے اور کہتے تھے ہم ان لوٹوں کو نہیں لیں گے. کوئی ایک سچ اس نے بولا ہو بندے نے کہ میں نواز شریف کو یہاں، یہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف میں مر جاؤں گا یا استعفیٰ لے کے جاؤں گا، اور بل جلائے اور لوگوں کو کہا کہ اپنے
پیسے جو ہیں باہر والے ہمارے جو اپنا پاکستانی بھائی ہیں اوورسیز کہ آپ نے پیسہ بینکوں میں نہیں بھیجنا, غیر قانونی طریقے سے ہنڈی میں بھیجو. انہوں نے اور کیا کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ توڑے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رول آف لا پر یقین رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں قانون کے منہ پر یہ تمانچہ مارنے والے. اور ابھی آج جو عمران خان نے بات کی اقلیتوں کی, آخری بات کرتا ہوں, اقلیتوں کے حفاظت کی بات کرتے ہو. آپ کا وزیر شیخ رشید جو ہے اس نے اقلیتوں کی زمینوں پر جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. جب میں نے اس کے خلاف کارروائی کی اور ہمارے محکمے نے کارروائی کی, وہ ایک جو ہے جوائنٹ سیکرٹری کی پناہ لے کر بیٹھ گیا. 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ اقلیتوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو تو نکالو پہلے. ٹھیک ہے, اقلیتوں کے. ٹھیک ہے سر, میں ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آتا ہوں, سوال کرتے ہیں جو سوالات اٹھے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. حمداللہ صاحب, میرا جو سوال ہے وہ سوال ریلیٹڈ ہے اسی گفتگو سے. ایک تو کہ مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں آپ ہیں, اور اگر مذہبی کارڈ کا استعمال جاری رہا تو حکومت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ٹھکانہ جیل ہے, یعنی وہ بہت جلد مولانا صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیں گے. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. اگر سلیکٹڈ حکومت ہے تو طاقتور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, جیسا کہ عمران صاحب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مولانا صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھیجنا ہے, تو پھر آپ کے ملین مارچ کا کیا ہوگا؟ پھر حکومت کو کیسے مستعفی کرنے پہ مجبور کریں گے آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات ہے پہلے تو یہ میں اس کا جواب دے دوں. مذہبی کارڈ, صدیق الفاروق صاحب نے بات کی. شہید خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے, 23 دن کا جو دھرنا تھا, یا نواز شریف صاحب تھے جو خادم رضوی صاحب کا دھرنا تھا, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ خود شریک تھے. حالانکہ ختم نبوت کے قانون میں سب سے بڑا کردار چیف جسٹس, وہ جو جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی رپورٹ یا فیصلہ آپ پڑھے, اس میں مین کردار شفقت محمود کا تھا. اور میں خود سینٹ میں تھا. سب سے پہلے جو میں نے ترمیم لائی کہ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی ہے, کیوں کی گئی ہے, حلف کو اقرار میں کیوں تبدیل کیا گیا ہے, سب سے پہلے میری ترمیم کی مخالفت کی. میں نے کہا کہ ختم نبوت کا جو ڈھانچہ, جو دستاویز, جو قانونی حیثیت, جو آئینی حیثیت پہلے سے تھی, اسی کو برقرار رکھے. یہ ترمیم میں نے لائی, آپ لوگوں نے تبدیلی لائی ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے اور پوری ملک کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی سینٹ میں جو پارلیمانی لیڈر تھے اعظم سواتی, انہوں نے میری ترمیم کی مخالفت کی, یا جو تبدیلی آئی ہے اس کی حمایت میں انہوں نے ووٹ دیا. اور پھر سڑکوں پہ وہ دھرنے میں شریک تھے. اور یہ شیخ رشید, ان کے لوگ یہ ختم نبوت کے کارڈ وہ استعمال نہیں کرتے تھے حلقہ انتخاب میں, الیکشن کے دورانیے میں. یہ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے, اور اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے, اسلام ہمارا دین نہیں ہے. اس آئین کا جو 73 کا آئین, اس کا پریمبل تو پڑھے نا. صداقت عباسی صاحب, آپ آئین کو اٹھاؤ ذرا پڑھے, پریمبل کو پڑھے, اس کے مقدمے کو پڑھے کہ اس میں کیا ہے. تو پہلے پریمبل کو پھاڑ کے پھینک دے آپ, اور اس آئین کا آرٹیکل 2 الف پڑھے, اس آئین کا آرٹیکل 230 پڑھے, اس آئین کا آرٹیکل 227 پڑھے, اس آئین کا آرٹیکل 207 پڑھے, قانون کا 295 سی اور بی پڑھے. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم تو اس کی دفاع کر رہے ہیں, آپ اس پر حملہ آور ہے. ابھی امریکہ میں جو انٹرویو دیا, خود آپ کے نصب شدہ وزیر اعظم نے, انہوں نے تو یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی اور لیا, اعتراف کیا کہ آسیہ کی رہائی میں ہمارے حکومت نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور آپ نے دیکھا وہ ٹھیلوں کے وہ جو ایک ٹھولا تھا وہ احتجاج کر رہا تھا, اس کو میں نے جیل میں ڈلوا دیا. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے اگر آپ کو مذہب سے چھڑ ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی لفظ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آئین کی اس اسلامی دفعات کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ذرا یہ قوم کو بتائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں, ایک نئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ملک میں ایک منصوبے کے تحت, ایک سازش کے تحت سلیکٹڈ حکمران پارٹی اور سلیکٹرز
ان کا مشترکہ ایک منصوبہ بن چکا ہے. وہ منصوبہ یہ ہے کہ یہ پارٹی جو آج حکومت پر مسلط ہے، ملک پر مسلط ہے، اس کو 5 سال یہ اور 5 سال اور 10 سالہ حکومت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. اور اس پارٹی کو یہ رول کرے گی آئندہ یہ 5 سال اور آئندہ 5 سال کی منصوبہ بندی بھی ہوئی ہے، تاکہ اس ملک میں یک پارٹی نظام ہو جیسے چین میں ہے، اور اپوزیشن سارے جیل میں ہو. یہ اس قسم کا ایک منصوبہ بن چکا ہے. آپ کی کیبنٹ میں یا تو مشرف کے لوگ بیٹھے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کرپشن کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا سا صداق علی عباسی صاحب سے بات کر لوں. پہلے نفیسہ صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے صداقت عباسی صاحب، آپ جو بھی جواب دینا چاہیں، لیکن ایک سوال رکھتا ہوں. آپ کی ایک جمہوری حکومت ہے. اب جمہوری حکومت میں اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ آپ ان کی، جیسے کہ کہا انہوں نے کہ جمہوری قدروں کو، احتجاج کو، جلسے کو، جلوس کو، میڈیا کو، تمام چیزوں کو آپ قدغن کر رہے ہیں. جو آپ کے خلاف بولتا ہے آپ اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی سیاسی ورکر ہو، اور یہ سارے لوگ سیاسی لوگ ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں جو باتیں کی مذہب کے حوالے سے اپنا حمداللہ صاحب نے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس پہ کیا سٹینڈ رکھتی ہے؟ آسیہ بی بی کے کیس میں ان کا کیا موقف ہے، اور دیگر باروں کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میں نے جو بات کی تھی وہ بات کی تھی فیض آباد دھرنے کی، اور فیض آباد دھرنے میں کبھی عمران خان نہیں گئے، ان کی غلط فہمی ہے. فیض آباد دھرنے میں اگر شیخ رشید گئے یا نہیں گئے وہ ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اور کوئی گیا نہیں گیا، صدیق الفاروق صاحب، وہ کیپٹن صفدر صاحب جو مریم صاحبہ کے خاوند ہیں، وہ تڑپتے رہے کہ میں جانا چاہتا ہوں. وہ، اور دوسری بات یہ، ایک قوم کا ایک ایشو تھا آئین میں جو حلف نامہ ہے اس میں سے اس کا حذف ہوا تھا کچھ الفاظ، اس بحث پہ چل رہی تھی. آج یہ جو بحث کھول رہے ہیں مذہب کی، کیا بلاول صاحب اس کے ساتھ ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کی پارٹی کا یہی موقف ہے جو مولانا صاحب کا موقف ہے کہ وہ حکومت گرانے آ رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ کوئی غیر اسلامی یا خدا نہ خواستہ ناموس رسالت جس پہ ہماری جان بھی قربان ہے اس کو خطرہ ہے؟ یا مولانا صاحب کی جو لگی بدی یہاں پہ روٹیاں تھیں، جو یہ لسیاں پیچھے تھے لاکھوں روپے کی، ان کو خطرہ ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا جو موقف رہا ہے جمہوریت کے بارے میں، کیا اب بھی وہ مولانا کی اس سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں؟ زرداری صاحب نے تو کہا وہ مولانا کے ساتھ ہیں. اگر یہ کریں گے تو میں ان کا جواب چاہوں گا. جی میں حقائق بیان کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا صدیق الفاروق صاحب کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا جو کیس ہے یہ تو قانون کا قتل ہے. میرے بھائی، قانون کا قتل تو ہے کہ نہیں ہے؟ اصل قتل آپ نے کیے تھے آپ کی حکومت نے، اور وہ قتل تھے سیاسی مخالفت پہ. آپ نے 14 بندوں کو شہید کر دیا تھا اور 100 کو گولیاں مار دی تھی. جہاں تک صدیقی صاحب کی بات ہے، ایک ایس ایچ او نے یہ غلطی کی، اور وہ غلطی وہی ہے کہ جو نواز شریف نے ہمیں نظام دیا اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اس پہ سارے سوچ رہے ہیں کہ وہ کس نے غلطی کی ہے. اس نظام کی غلطی تھی جو نواز شریف سے ہم نے انہیرٹ کیا. رہی بات کہ ہم ہر بات کا جو آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا جو سوال تھا، جی میرا سوال یہ تھا کہ نہیں، میرا سوال یہ، جی میرا سوال یہ تھا کہ جی میڈیا پہ قدغن لگی ہوئی ہے، اپوزیشنز کو جلسے کرنے پر مقدمات بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو یہ سب تو ایک جمہوری مجھے بتائیں، ایک سوال کا جواب ہے میرا. ہمارے سب سے بڑے سیاسی مخالف مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا جلسہ ابھی دکھایا گیا. میں جس ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی ان کا جلسہ دکھا دیں. مجھے بتائیں، یہ تو ایسے ہی چور مچائے شور والی بات ہے. کس کو پابندی ہے؟ کہاں پابندی ہے؟ اگر زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اور پرائیویٹ چینل ان کو دکھانا نہیں چاہتے تو اس کا آپ الزام لگا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو جائیں حکومت کے خلاف اور اپنا لے کر آپ حکومت کے خلاف چلے جائیں. آپ عمران خان جب وہاں امریکہ گئے تو امریکہ لوگوں کو خیال تھا کہ 200-400-600 بندہ بیٹھا ہوگا، لہذا کوئی ٹی وی چینل نہیں گئے. لیکن جب وہاں پہ 35-40 ہزار بندہ پاکستانی نکل آیا تو سب چینل نے ایک دوسرے کو کٹ کیا اور دکھایا. آپ کو کارکردگی تو دے، آپ کیا دکھائیں گے کہ آپ نے پچھلے 10 سالوں میں 24,000 قرضہ لیا؟ کیا زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے چور چکا کہا؟ کیا نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے معاشی؟ تو آج آپ کہہ رہے ہیں. دوسری
ایک جملہ اور کہ جی ہم نے اپنے چوروں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے، پیپلز پارٹی اور نون نے بنایا. ہمارے وزراء کو بھی جیلیں ہوئی ہیں، لوگوں پہ کیسز بنے ہوئے. اگر کوئی چھوٹا چور ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کیونکہ نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں، پھر صدیق الفاروق صاحب کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے 10 سال حکومت کی ہے، ہمیں سزا دلا دیتے. ٹھیک ہے. میں نفیسہ شاہ صاحب کی صاحبہ جو بھی بولنا چاہیں. ایک عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، ایڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ اربوں روپے ہے وہ واپس کر دیں اور جہاں جانا چاہے چلے جائیں. پھر انہوں نے اس بات کو کہا. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں پہلے میرا سوال بھی ساتھ کہ جو مولانا صاحب کا موقف ہے، ایک صرف جملہ نفیسہ، ایک جملہ مولانا صاحب کا جو موقف ہے مذہب کے بارے میں اور یہ پروٹیسٹ کے بارے میں، اس پہ بھی پیپلز پارٹی کا موقف ذرا آ جائے تو. ناموس رسالت بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرے، لیکن ناموس رسالت پر سیاست کس نے کی، دھرنے کس نے کیے اور کس نے انکریج کیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو کنسسٹنٹلی. بیکاز اس وقت عمران خان صاحب جو ہے صرف اور صرف ایک ان کا ون ٹریک تھا، وہ یہ ہے کہ وہ وزیر شیروانی پہننا چاہتے تھے. آج بھی منافقت کی حد دیکھیں. جب امریکہ پہنچتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، وہاں لبرل بنتے ہیں. جب یہاں آتے ہیں تو پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو پلیز آپ منافقت کی سیاست آپ کی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہم بالکل پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وی آر سیکولر پارٹی. یس، ہماری جو جماعت کے 4 پرنسپلز ہیں اس میں فرسٹ پرنسپل یہ ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے بالکل. اور جو آئین جس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں وہ آئین بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد نے دی. دس از نو ڈینائنگ دا فیکٹ. لیکن بیونڈ دیٹ ہم لوگ ریلیجس کارڈ کو اوائڈ کرتے ہیں. ہم پاور کے لیے ریلیجس کارڈ کو نہیں استعمال کرتے. تو اس لیے پلیز آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری از آن ریکارڈ بیٹھے ہوئے ہیں. حافظ صاحب ان سے پوچھیں کہ اے پی سی میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مولانا صاحب اس ایشو کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کے ووٹرز ہیں، لیکن جہاں تک ہماری بات ہے یا اے پی سی کی بات ہے، ہم اس ایشو کو اے پی سی کے اندر نہیں ڈسکس کریں گے، نہیں لے کے آئیں گے. تو ہماری کنسسٹنٹلی یہ موقف ہے کہ وی آر ناٹ اے پارٹ آف اٹ. وی آر ناٹ اے پارٹ بیکاز ہم اس کو پاور کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہ رہے. ریلیجن کی کانٹیکسٹ الگ رکھیں، پاور کی کانٹیکسٹ الگ رکھیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کرپٹ مافیا. ہاں، آپ نے اس وقت پوری کی پوری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ نے جیل بھیج دی ہے. نا واٹ، آپ نے جیل بھیج دیا. اب کیا ہے؟ اب تو عوام کے لیے کچھ کریں. اب آپ سلیکٹڈ مافیا ہیں. The whole world knows کہ آپ کے دائیں بائیں شوگر بیرنز، سیمنٹ بیرنز، ہر قسم کے مافیاز آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے اوپر اتنی ڈبل سٹینڈرڈز کی پالیسی ہے کہ ان کو آپ اندرونی بھی سوال نہیں پوچھنا چاہتے کہ آپ کا اسکینڈل کھلا ہوا ہے، اس کا کیا ہے اندرونی کہانی. تو جہاں آپ دیکھیں ان کی کرپشن کے داستان ہیں، ان کو ایک طرف چھپا رہے ہیں، دوسرا نااہلی چھپا رہے ہیں. اینڈ دس از اٹ. ٹھیک ہے. میں ذرا سا ایک بریک پہ جاؤں گا اور کل فاروق صاحب کے پاس آؤں گا تاکہ وہ اپنا صدیق الفاروق صاحب ایک بریک ہے، اس کے بعد آپ کو پورا موقع ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں صدیق الفاروق صاحب کے پاس. ویلکم بیک. جی صدیق الفاروق صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ مذہب جو ہے اسلام ہمارا ہے اور ہم نے اسلام کی روشنی میں ہی زندگی گزارنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی کیا ہے، چھوڑے میں اس پہ نہیں کرتا. اچھا، اب آپ اس بات پر آئیے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی آپ کیا دکھاتے وہاں، آپ کیا دکھائیں گے؟ ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی ہے اور یہ بات آپ کے وزیر نے سینٹ میں کہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی پیک بنایا اور اس کے 4 سال میں $20 بلین کے پروجیکٹس مکمل ہوئے، جس پر اب آپ نے سلو ڈاؤن چل رہا ہے. اور یہ چینی سفیر نے لاہور چیمبر آف کامرس میں ایڈریس کرتے ہوئے بتایا، اور اس کے بعد 2 دفعہ مزید بتایا کہ یہ سپیڈ سلو ہو گئی ہے. پھر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ کے حماد اظہر نے
قومی اسمبلی کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 35 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا اور 32.51 ارب ڈالر قرضہ واپس کیا گیا. یہ بیٹھے بٹھائے روپے کی قیمت کم کر کے ڈالر کی قیمت بڑھا کے 40% ہمارا قرضہ آپ نے بڑھایا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے, ایٹمی دھماکے کس نے کیے؟ نواز شریف نے کیے. ملکی مفاد پر سودا کس نے نہیں کیا؟ نواز شریف نے نہیں کیا. یمن فوجیں بھیجنے سے انکار کس نے کیا؟ نواز شریف نے کیا. ایران کے خلاف فوجی تعاون سے انکار کس نے کیا؟ نواز شریف نے کیا. آپ یہ بتائیں کہ ابھی امریکہ جا کر جو امریکی صدر نے یہ کہا کہ پہلی حکومتوں نے ہماری عزت نہیں کی اور موجودہ حکومت عمران کی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اور ادھر 3 دن پہلے جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے اس نے کہا کہ جو یہاں بات کر کے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے, شروع کریں. تو میرے بھائی کیا تعاون کی بات کر کے آئے ہو؟ خفیہ ہی خفیہ. کس معاملے پر جو ہم نے منع کیا کہ ہم نہیں کریں گے آپ وہ کر کے آئے ہیں؟ کیا کر کے آئے ہیں بتائیں نا قوم کو. یہ آپ سودے بازی کر کے آئے ہیں جن سے ہم نے انکار کیا. ایٹمی پروگرام پر کوئی بات کر کے آئے ہو, اور اس کے علاوہ سی پیک پر کوئی یقین دہانی کرا کر آئے ہو. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جناب ہمارا منہ نہ کھلوائیں. آپ نے جو کچھ کیا بتائیے. سر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, سودے بازی کر کے آئے ہو پاکستان کے خلاف. سر بہت شکریہ. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.